کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہ ہو گیا۔ یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا ہے وہ سارے کافر ہیں۔ تو مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، کیا داتا صاحب کافر ہے؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو۔ چلو کم از کم داتا کے آستانے پر تو ان کو دفع کرو۔ یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں، لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے، بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں۔ اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا۔ اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے؟ اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے گا یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا؟ اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے، اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے۔ ساری امت، تمہارا دروازہ کون سا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے؟ داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا۔ جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے۔ اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا، اور مسئلہ ہے معرفت خداوندی کا۔ اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں، ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے۔ داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب۔ اب دیکھو نا، ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کا ہر ذرہ اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے۔ ہر طرف دلیلیں ہیں، ہر طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا شاتوت کا پتا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ کہا اس کا مزاج ایک ہے، کھانے والے کئی ہیں، ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے، ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے،
جب پتا ایک تھا تو نتیجے جدا کیوں ہیں؟ کہا جو ایک پتے سے کہیں کستوری بنائے، کہیں شہد بنائے، کہیں بکری میں مینگنی بنا دے، ہرنی میں کستوری بنا دے، اور کیڑے کے لحاظ سے نرم ریشم بنا دے، اس کو قدرتوں والا خدا کہا جاتا ہے۔ ہر طرف دلیل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ آپ نے پوچھنے والے سے کہا اور کہا کیا دیکھ تو یہ تیرے منہ میں جو زبان ہے یہ دلیل ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دنیا بھر میں بچہ جس صدی میں بھی جہاں بھی پیدا ہو، یہ زبان ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ایک طرح کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پنجابیوں کی زبان کا ڈیزائن اور ہو، بولی تو لیلا چیز ہے، یہ جو ٹکڑا ہے عربیوں کی اور ہو، انگریزوں کی اور ہو، کہ سب کی زبان ایک ہے، لیکن بچہ لاہور میں اپنی ماں کی گود میں بولنا شروع کرے تو پنجابی بولتا ہے، ایران میں بولنا شروع کرے تو فارسی بولتا ہے، افغانستان میں بولنا شروع کرے تو پشتو بولتا ہے، مدینہ منورہ میں بولنا شروع کرے تو عربی بولتا ہے، انگلستان میں بولے تو انگریزی بولتا ہے۔ کہا جو ایک ہی ٹکڑے سے مختلف بولیاں نکالے اسے رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، فرمایا یہ تو عام سمجھ سکتے ہو، کوئی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پوچھا پھر تفصیل تو کچھ کرو۔ فرمایا ایک قلعہ ہے، ہوا بند ہے، یعنی ایسا ہے کہ باہر سے ذرہ بھر بھی ہوا اندر نہیں جا سکتی، اتنا ایئر پروف ہے۔ اس قلعے کے اندر سونا ہے اور قلعے کی دیوار اور سونے کے درمیان چاندی ہے۔ وہ قلعہ جہاں ہوا جانے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا جو ایسے قلعے میں جہاں ہوا جا ہی نہیں سکتی اس کی دیوار توڑ کے اندر سے بولتی ہوئی چیز باہر لے آئے، اس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یہ دنیا کے کس کونے میں ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ تمہاری مرغیوں کی ہر انڈے میں ہے۔ وہ زردی، وہ اس کے ارد گرد، وہ چاندی اور انڈا ہوا بند۔ وقت گزرتا ہے، دیوار پھٹتی ہے، چوزا نکلتا ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جو ایسے کرے وہ رب ذوالجلال ہوتا ہے۔ ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد۔ ویسے تو ہر ذرے میں دلیل ہے، لیکن میرے رب کی سب سے بڑی، کامل، جامع، عمدہ، اس کے ایک ہونے کی دلیل میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ باقی دلیلیں بہت ہیں لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس واسطے کتنے قریش تھے، آئے تھے صرف سندیسہ دینے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے زر خرید غلام تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ ایک ان کو سندیسہ دے آؤ۔ تو آ کے کہتے لما رأیتہ القی فی قلبی الاسلام، میں نے کوئی درس بھی نہیں سنا، کوئی قرآن کی آیات بھی نہیں پڑھی، میں نے کوئی معجزہ بھی اور نہیں دیکھا، صرف میں نے چہرہ دیکھا ہے، اسلام خود میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو درے کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ سرکار کا پیکر، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کوئی ہٹ دھرم ہو ابو جال جیسا تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس دلیل کو دیکھ کے انکار کو نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمہید سامنے رکھ کے داتا صاحب کے لفظ سنو۔ آپ فرماتے ہیں
مستدل